نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 104 سے لے کر 104 تک۔ ہاں، اس سے پہلے یہ 97 سے لے کر 103 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں یا روشن آیات بھیجی ہیں، جن کا انکار ما سوائے بدکاروں کے یا فاسقوں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ ہی دیتی ہے، بلکہ ان میں سے تو اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے تو اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر تو شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے، اور بالیقین وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ جانتے ہوتے۔
اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے یا اگر یہ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے، غور و فکر کرتے۔ یہاں تک ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں بھی بنی اسرائیل کے ہی یا یہودیوں کے ہی کچھ معاملات کی طرف تذکرہ، کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین یا اس کے خلاف کی باتیں جو ہیں ان پر عمل پیرا، اور اس میں خاص کر جادو سے متعلقہ، کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کو کوئی اور آسرا نہیں ملا، یا ان کے پاس کوئی اور دلیل یا کوئی اور راستہ ان کو نہ ملا، تو انہوں نے جادو ٹونے کا سہارا بھی لیا، اور اس کو وہ جائز سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو یعنی اپنے اس عمل کو جائز سمجھتے ہوئے، جادو ٹونے کو جائز سمجھتے ہوئے، وہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جادو جو ہے یہ تو کفر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا تھا، مگر وہ شیاطین جو ان کو جادو سکھاتے تھے یا جن کے ساتھ مل کر یہ اس طرح کی قبیح حرکات کرتے تھے، وہ در حقیقت کافر تھے۔ اور پھر اس کے بارے میں ایک وعید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ یہ جادو ٹونے جو ہے اس کا نتیجہ یقیناً دنیا میں جو بھی ذلت اور رسوائی یا جو بھی معاملات ہیں، آخرت میں تو یقیناً ایک سخت عذاب جو ہے وہ اس کا منتظر ہے۔ دنیا میں تو اگر انہوں نے کچھ خرید لیا، کچھ نفع یا کچھ امید یا کچھ مطلب فائدہ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لیا دوسروں کو نقصان پہنچا کر، لیکن آخرت میں ان کا کوئی خیر میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ بدترین چیز ہے جس کو انہوں نے دنیا میں مطلب خرید لیا، اس کے بدلے جو آخرت میں انہوں نے کھو دیا، آخرت کا جو آسانی انہوں نے کھو دی۔ بڑھتے ہیں، آج کا ہمارا اگلا سبق جو ہے آیت نمبر 104 سے آگے بڑھے گا۔ آیت نمبر 104 سے آگے کچھ آیات جو ہمیں ملیں گی، ان میں بھی اسی طرح سے اہل کتاب کا اور مشرکین کے کچھ اور رویوں کی طرف اشارہ ہوگا، کہ ان کے کردار، خاص کر اہل کتاب لیکن اس میں مشرکین بھی ہوں گے، کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کے ساتھ رویہ رکھتے، یا کس طرح سے وہ مسلمانوں کے معاملے میں وہ مطلب روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے، یا ان کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کرتے، یا اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ ایسے رویوں کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی، کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، یعنی جہاد وغیرہ کا حکم نہ آ جائے، تب تک تو ان کے صبر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مطلب درگزر کرتے ہوئے مطلب رفع دفع کرتے ہوئے معاملات میں الجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق میانہ روی سے مطلب سیدھے سادے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اب تک کے احکامات نازل کیے ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے رہیں، یہی بہتر ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو ہمیں بنی اسرائیل کے یہودی اور عیسائی اہل کتاب کے رویوں اور مشرکین کے رویوں کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت مسلمانوں کو، جو لوگ وہ اس وقت تک ایمان لائے تھے، ان کو ہدایات جو ہیں وہ بھی فرماتے ہیں، تو ان کا تذکرہ ہمیں اگلی آیات میں ملے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق 104 نمبر آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، مت تم کہو رائنا، وقول انظرنا، بلکہ تم یہ کہو کہ انظرنا، ہمیں ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ تم رعاینا یعنی ہماری رعایت کیجئے، یہ مت کہو، بلکہ قول انظرنا، تم کہو کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے یا ہماری طرف ذرا توجہ کیجئے۔ آہ، یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب حاضر ہوتے، کچھ تو منافقین جو ہیں وہ تھے، یا عام مجلس میں بھی جہاں پر مختلف جو طرح کے لوگ جو ہیں عام پبلک کی، وہاں پر بھی جب یہودی موجود ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی ان میں موجود ہوتے، یا اس طرح کی مجلس وغیرہ میں، وہ ایک تو دین سے بالکل بے توجہ رہتے، دین کی بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کو بتا رہے ہیں بالکل بے توجہی کے ساتھ وہاں پر بیٹھتے، بالکل ان کی طرف توجہ نہ ہوتی، لیکن مختلف انداز سے وہ
خسر پھسر کرتے یا مختلف انداز سے وہ مذاق کرتے رہتے یا مختلف انداز سے وہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ان کے رہتے، اور جب کبھی ان کو کوئی بات جو ہے وہ سمجھ نہ آتی یا جب کبھی ان کا دل کرتا ہے تو بیچ میں ٹوک کر توہین آمیز رویہ میں مطلب گفتگو کرتے، یا ان کا رویہ جو ہے توہین آمیز ہوتا۔ اس کے مختلف شکلیں جو ہیں وہ ہمیں بعد میں جیسے جیسے آگے بڑھیں گے پتہ چلیں گی، لیکن یہاں پر ہمیں تذکرہ ملے گا کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہوتے تو وہ ان کو ٹوک کر کہتے ہیں کہ رائنا۔ یہ رائنا جو ہے یہ ایک عام لفظ ہے، جس کا مطلب جو ہے وہ ہے ذرا رعایت کیجئے یا ہماری طرف توجہ کیجئے یا ذرا بات کو دہرا دیجئے۔ بات کو سنتے ہوئے کسی کی بات کو گفتگو کو سنتے ہوئے اگر کوئی چیز جو ہے وہ سمجھ نہ آئے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے یا اس بات کے سننے میں کوئی ڈاؤٹ ہو جائے تو اس صورت میں ایسی سچویشن جب وہ ہو جاتی ہے، کچھ کچھ الفاظ جو ہیں وہ مناسب سے ہوتے ہیں، تو عربی زبان میں یہ مناسب الفاظات میں سے ایک لفظ جو ہے وہ رائنا بھی تھا، کہ ذرا ہماری رعایت کیجیے یا ہماری طرف توجہ کیجیے، ہم نہیں سن سکے، ذرا اس بات کو دہرا دیجیے یا ذرا دوبارہ سے واضح کر دیجیے۔ تو اس رائنا کو وہ تروڑ مروڑ کر، اس سے پہلے بھی ہم تذکرہ ہوا کہ یہودی جو ہے بطور خاص وہ اپنی کتاب کو بھی، تورات کو بھی، بلکہ اس انداز سے پڑھتے عام لوگوں کے سامنے کہ کچھ تو تورات کا حصہ ہوتا ان کی کتاب کا اور کچھ جو ہے اپنی طرف سے اس میں ملا کر یا اس طرح سے زبان کو مروڑ کر بات کرتے ہیں کہ جیسے پتہ چلے کہ وہ تو اسی کتاب کا حصہ ہے یا تورات کا ہی حصہ ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی رائنا جو ہے، اس کو ایک تو اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے رائنا کر دیتے، رائنا، جس کا مطلب جو ہے وہ بنتا ہے ہمارے چرواہے۔ تو اس طرح سے وہ ایک لفظ کو بدل دیتے، یا اور اس طرح سے وہ مطلب کہہ لیں کہ ایک بدتمیزی کا جو ان کا عنصر ہے وہ ظاہر ہوتا، جبکہ یہ بالکل نامناسب ورڈ تھا۔ ایک ایسی عظیم و شان ہستی جو ہے پوری کائنات کی، وہ وہاں پر ایک نصیحت کی بات کر رہی ہے اور اس میں وہ اپنا مذاق یا اپنی طرف سے وہ اس طرح سے بدتمیزی والے معاملات کرتے، یا دوسرے معنوں میں وہ رائنا ہی کہتے اسی طرح سے، لیکن رائنا کا ایک دوسرا مطلب جو ہے عبرانی زبان میں وہ اس کا مطلب ہے احمق یا نہایت درجے کا جاہل آدمی۔ تو وہ بعد میں آپس میں خسر پھسر کرتے، وہاں پر تو رائنا کہہ دیتے لیکن آپس میں وہیں پر یا بعد میں خسر پھسر کرتے کہ دیکھو ہم نے تو کیسے اس کو رائنا کہہ دیا، جبکہ مطلب ہمارا کہنے کا مطلب جو ہے وہ چیز یہی تھا کہ ہم نے تو نعوذ باللہ ان کو احمق کہہ کر یا جاہل انسان کہہ کر پکارا۔ تو اس طرح سے وہ ان کی روش ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ لفظ ہی بدل دینے کا مسلمانوں کو ہدایت کر دی کہ تم رائے نہ جو ہے وہ کہو ہی نہ، بلکہ اس کی جگہ پر تم دوسرا، اس کا متبادل، اس کا سبسٹیٹیوٹ ورڈ جو ہے انظر نہ، وہ استعمال کر لیا کرو، تاکہ تمہارا لفظ جو ہے وہ واضح طور پر رہے اور اس میں کوئی ابہام نہ رہے کہ یہ مشرکین یا خاص کر یہودی جو ہیں وہ کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں یا کس مقصد سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس یہودیوں کے رویے کو ٹیکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رائے نہ چھوڑ کر اس کی بجائے انظر نہ کہنے کی ہدایت فرمائی مسلمانوں کو، جس کا مطلب ہے کہ نظر کرم کیجئے اور دھیان دیجئے ذرا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وسمعو، اور تم سنو، اس کے ساتھ ہی فرما دیا اور تم سنو، یعنی رائے نہ کی بجائے انظر نہ کہہ دو اگر تمہیں کہیں ضرورت محسوس ہو، لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم دھیان سے ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھو، توجہ کے ساتھ باتوں کو سنو، کہ تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے، اٹینٹیو ہو کر بیٹھو کہ تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے کہ تم مطلب دوبارہ سے اس بات کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کرو، دوبارہ سے تمہیں اس کی مطلب دوبارہ سے تمہیں اس کے مفہوم جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت پڑے۔ تو اٹینٹیو ہو کر مجلس میں بیٹھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اور اچھے طریقے سے ان کی بات کو توجہ کے ساتھ سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے جو بھی کفر کرتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ بھی کفر کے زمرے میں آ گیا کہ اپنی طرف سے الفاظ کو الٹا ملٹا کر کرنا، بات کرنا اور اس طرح سے بدتمیزی وغیرہ کرنا، یہ بھی آیات کو جھٹلانے کے مترادف ہے، آیات کی تکذیب کرنے کے مطابق ہے، آیات کو
آیات کے ساتھ مذاق کرنا ہی براہ راست اس کا مطلب اور مفہوم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے ساتھ اس طرح سے معاملات کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بھی کفر کرے گا اس طرح سے، جو بھی اس طرح کے رویے رکھے گا، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن الفاظ میں بے ادبی یا گستاخی کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو ان کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ عام ہماری بول چال میں، عام ہماری روزمرہ کے معمولات میں بھی کوئی اس طرح کے الفاظ جس میں کوئی گستاخی پائی جاتی ہے، یا کس طرح جس میں کوئی مذاق وغیرہ کا عنصر پایا جاتا ہے کسی بزرگ کے ساتھ یا کسی صاحب قدر جو شخصیت ہے اس کے ساتھ، تو ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، یعنی ادب اور احترام کا دائرہ جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں اس کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے، اور یہودیوں کی جو اس طرح کی ایک اور کمینگی کا جو آ، تذکرہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اس میں ایک حدیث بخاری کی ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہودی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور السلام علیکم بجائے السلام علیکم کہتے، یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو جان بوجھ کر السلام علیکم کی بجائے السلام علیکہ کہتے، جس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ آپ پر موت وارد ہو یا آپ پر موت طاری ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے جواب میں ان کو صرف وعلیکم مطلب کہہ دیتے، جس کا مطلب ہے کہ جو بھی تم نے کہا ہے، جس نیت سے بھی تم نے کہا ہے، تم نے یہ کلمات ادا کیے ہیں، وہی تمہارے لیے بھی ہو۔ تو اس طرح سے مختلف انداز سے وہ ترور مڑور کر کرتے، تو اسی طرح سے السلام علیکم جو ہے اس کے بارے میں بھی حدیث میں ملتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نان مسلم جو ہے وہ اسلام لے تو اس کے جواب میں صرف علیکم کہہ دینا، علیکم کہہ دینا جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تو وہ صحیح معنوں میں آج کل تو السلام علیکم کا اس طرح سے مطلب اور مفہوم بھی عام طور پر پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود احتیاط کے طور پر خالی نان مسلم کے مطلب اسلام کا جواب جو ہے اگر وہ کہے تو وا علیکم کہہ دیں تو اس کا مطلب بھی پورے اسی طرح سے جواب کو لوٹا دینا ہے، لیکن مسلمانوں کو آپس کے ساتھ تو بڑے اہتمام کے ساتھ سلام جو ہے اس کا رواج ڈالنا چاہیے، ایک دوسرے کو اس کی یعنی ترغیب دینی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 105۔ ما یود، نہیں چاہتے، اللہ زینہ کافر، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، من اہل الکتابی، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، ولل مشرکین، اور چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، اہل کتاب کے کافر اور مشرکین کے کافر، وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے ان ینزل، کہ نازل کیا جائے آپ کی طرف، کہ نازل کی جائے علیکم تم پر، آپ پر، کہ مسلمانوں پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اہل کتاب کے کافر اور مشرکین کے کافر۔ اب یہ 105 نمبر آیت جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرکین کے کافر، دو طرح کے کافروں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ اہل کتاب کے کافر جو ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، وہ بھی مطلب قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بنی اسماعیل میں آخری نبی جو ہے وہ کیوں آ گیا، وہ تو آخری نبی جن کا ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے وہ تو بنی اسرائیل میں یا بنی اسحاق میں آنا چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے وہ حسد اور بغض رکھتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے انکار کرتے یا مخالفت کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا بھی، جبکہ وہ دونوں کو، قرآن کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب اچھی طرح سے پہچان چکے تھے، تو اس بغض اور عناد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے اور ان کی مطلب انکار بھی کرتے اور کفر کرتے۔ اسی طرح سے مشرکین جو ہیں، مشرکین کا ایک تو کہنا یہ تھا، یا ایک تو ان کا رویہ، یا ایک تو ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بنا کر بھیجنا تھا، کوئی رسول بھیجنا تھا، تو کسی صاحب حیثیت کو، کسی بڑے امیر کمیر شخص کو، کسی بڑے سردار کو وہ
رسول بنا کر بھیجتا، یا رسول بنا کر بھیجا اگر کسی کو تو اس کے پاس مال و دولت یا بڑے بڑے محلات یا بڑی پر آسائش زندگی اس کی ہونی چاہیے، یہ کیسے کہ ایک عام سا بندہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ اور دوسرے نمبر پر مشرکین کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انہیں توحید کی طرف بلاتے ہیں، ان کے جتنے بھی سینکڑوں کے حساب سے جو بت ہیں، ان بتوں کو چھوڑنے کا یا ان کے خلاف وہ بات کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے گوارا نہیں تھی۔ اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مطلب حسد رکھتے تھے یا ان کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے دونوں جو ہیں وہ مخالف ہیں اس تحریک کے، اس جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر شروع کی تھی۔ اور دونوں کی یہ خواہش نہیں تھی کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ مضبوط ہوں، ان کے اوپر آسانیاں آئیں، یہ اپنی تعداد بھی بڑھیں یا اپنی اپنی طاقت میں بھی ان کا اضافہ ہو۔ تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فضل و کرم ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھلائی ہے جو کہ ان مسلمانوں پر ہو رہی ہے، وہ اس کے مخالف ہیں، یا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یا بھلائی ہے ان مسلمانوں پر ہو، اس کے بغض اور اس کے عناد کی وجہ سے۔ تو اس لیے وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ تو کمزور پڑ جائیں، فنا ہو جائیں، یہ تحریک ختم ہو جائے، اس کو راستے میں، اسی وجہ سے وہ اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے اور ان کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف اقدامات کرتے ہیں۔ جبکہ وہ اس بات کو خوب اچھی طرح جان بھی چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بھی جٹلاتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ، کہ اللہ تو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے کہ جسے وہ چاہے اس کے ساتھ اپنی رحمت کو خاص کر لے۔ جب مسلمانوں کو اس نے چنا، یا مسلمان جو ہوں گے ان کے اوپر وہ خاص رحمت کرے، یا جس کو وہ چاہے وہ نبی چن کر یا نبی مختص کر کے مطلب وہ مطلب اس کو اتھارٹی دے یا اس کے اوپر وہ ذمہ داری ڈال دے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے۔ اور اس کو وہ مشرقین بھی اور اہل کتاب بھی کچھ نہ کچھ انداز میں خوب اچھی طرح سے جانتے تھے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل تھا ان مشرقین پر بھی اور ان اہل کتاب پر بھی، کہ ان کی زندگی میں ان کے پاس ایک نبی آئے جو کہ رحمت اللہ عالمین ہے، اور ایک کتاب آئی جو کہ رہتی دنیا تک ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو اس انداز سے پرکھتے نہیں تھے، اس انداز سے وہ پہچانتے نہیں تھے، یا پہچان بھی جاتے اگر تو اپنے دنیاوی نفع اور دنیاوی خواہشات کی وجہ سے وہ اس فضل سے محروم رہ جائے۔ بلکہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا فضل جو ہے دنیا میں ان کے اوپر کر دیا، اور دنیا میں یہ آج بھی یہ فضل جو ہے یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اب وہ اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، وہ اس دنیا کی زندگی میں وہ اس کی مرضی ہے، لیکن آخرت میں پھر یہ پھر فضل جو ہے صرف ان لوگوں کے ساتھ مختص ہوگا جو کہ اس کے حقدار ہوں گے۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن، آیات میں سے کوئی آیت، او ننسیہا، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں۔ جب جو ہم کسی آیت کو یا منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر، تو ہم اس کی جگہ بہتر لے آتے ہیں، منہا، اس سے بھی زیادہ، او مثلیہا، یا اس جیسا کوئی دوسرا حکم یا اس جیسی کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اس آیت کو دل سے ہی بھلا دیتے ہیں، تو ہم اس کے بدلے کوئی بہتر اور کوئی اس جیسی آیت یا حکم جو ہے وہ نازل کر دیتے ہیں یا لے آتے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر 106 اور 107 جو ہے یہ کافی مشہور آیات میں سے بھی آیت ہے، اور ایک بڑا سینسٹیو قسم کا موضوع بھی ہے۔ اس کی بہت ساری مختلف قسم کی جو توضیحات یا بہت ساری مختلف قسم کی ایکسپلینیشن جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ علماء نے بہت سارے مختلف قول جو ہیں وہ نقل کیے ہیں ان آیات کے بارے میں، لیکن مختصار کے ساتھ کچھ ان میں سے کچھ کا تذکرہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ننسخ، نسخ جو ہے اس کا لغوی یا اس کا ڈکشنری کا عام مطلب جو ہے وہ ہے نقل کرنا، جس کو ہم فوٹو کاپی بھی کہتے ہیں یہاں پر عربی زبان میں، آفیشیل لینگویج میں عام طور پر یہ نسخ جو ہے
فوٹو کاپی کرنے کے لیے یا ایک کاپی کرنے کے لیے یہ ورڈ جو ہے وہ عام استعمال ہوتا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں نسخ کا معنی ہے بعد میں آنے والے احکامات جو ہیں وہ پہلے والے حکموں کو بدل کر بعد میں نئے احکامات کا نافذ کر دینا جو ہے وہ نسخ کہلاتا ہے۔ اب اس کی کچھ مختلف شکلیں ہیں۔ یہ آیات کے بارے میں یہاں پر ہے کہ کچھ آیات جن کو ہم منسوخ کر دیں یا ہم ان کو سرے سے بلا ہی دیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم پہلے اس کا کنٹیکٹ سمجھنے کی کوشش یا بیک گراؤنڈ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اہل کتاب جو ہیں یا یہودی جو ہیں بطور خاص، وہ نسخ پہلے نسخ ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں اگر ہم دیکھ لیتے ایک ایک شرعی اصطلاح میں ایک حکم کی موجودگی میں دوسرا حکم جو ہے جو کہ اس سے بہتر ہو یا اس جیسا ہی ہو اس کو نافذ العمل کر دیا جائے اور پہلے حکم کو منسوخ کر دیا جائے۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ ہمیں تحویل قبلہ کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا، اس طرف نماز پڑھ کے اس طرف چہرہ کر کے نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی تھی۔ پھر اچانک ایک نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور اسی نماز کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور یہ حکم جو ہے پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ کر کے ایک نیا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی حکم جو ہے وہ کس طرح سے منسوخ ہو کر اس کی جگہ پر دوسرا حکم جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے پہلے شریعتوں میں بہت سارے ایسے احکامات تھے جن کو منسوخ کر دیا گیا، اور نئے احکامات جو کہ بہتر تھے اس سے ان کو نافذ العمل کر دیا گیا۔ اس کی بھی بہت ساری مختلف طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جیسے کہ آ، بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح جو ہے وہ جائز تھا، لیکن وہ اس وقت کی ضرورت تھی، بعد میں وہ تبدیل کر دیا گیا، اور آج جو ہے وہ محرم اور نامحرم رشتے جو ہیں وہ ہم ان کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو وہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ کی سنت کے حوالے سے کہ جب وہ چاہے ایک حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم جو ہے وہ نافذ کر دے، یہودی جو ہیں وہ اس نسخ کے یا اس حکم کی تبدیلی کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ اس کے مخالف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے جو نبی آئے وہ نبی جو ہے وہ تو تورات کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس پہ رہے، کچھ جو ہے ان میں احکامات کی تبدیلی بھی ہوئی جس کا انہوں نے اختلاف کیا، اور خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ معاملات میں انہوں نے تبدیلی جب کی تورات کے بعض احکامات میں، تو اس پر یہودی جو ہیں انہوں نے شدید رد عمل دیا یا شدید مخالفت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ کیسے انہوں نے تورات کے احکامات کو منسوخ کر دیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نافذ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان آیات میں کہتے ہیں کہ اس کا پورا استحقاق ہے کہ اس کے پاس حق ہے کہ وہ جب چاہے کوئی پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم جو ہے وہ نافذ کر دے۔ اس میں کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں تو کوئی نہ کوئی بہتری ہے یا نیا اپڈیٹڈ ورژن جو ہے حکم کا وہ کچھ نہ کچھ انداز میں پہلے سے بہتر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نافذ کیا۔ یا پہلا حکم جو ہے وہ وقتی طور پر ایک مدت تک کے لیے تھا، جس کو پھر اس مدت کے ختم ہونے پر اس کا اس مدت کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نیا حکم جو ہے اس کو جاری کر دیا۔ اب یہاں پر ایک اور بھی آتا ہے کہ جہاں پر یہودی جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا کردار ادا کر رہے تھے، وہیں پر ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قرآن کو مشکوک کیا جائے، قرآن کے اندر شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کیا جائے۔ تو لہٰذا وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور تورات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو پھر قرآن اور تورات کے احکامات میں فرق کیوں ہے یا اختلاف کیوں ہے؟ اس اعتراض کا دوسرا پہلو ایک یہ بھی تھا کہ قرآن مجید میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، پھر اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں کہ پہلے کیا حکم دے چکا ہوں اور اب کیا دے رہا ہوں؟ تو یہود کے ایسے ہی اعتراضات کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ عیب جو ہے
یہ نہ پہلے حکم میں کوئی عیب تھا اور نہ ہی دوسرے حکم میں کوئی عیب ہے۔ حالات اور موقع کی مناسبت سے جس طرح کے احکامات کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیے جاتے ہیں، اور تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ مالک الملک ہے، وہ جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جس کو چاہے جو حکم جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ پہلے احکامات کو منسوخ کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، اور وہ نئے حکم جو ہے پہلے سے موجود نہیں ہے، بالکل نئے سرے سے ایک نیا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، یہ بھی اس کا پوری طرح سے استحقاق ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہم ان آیات جو ہیں وہ ہمارے مفہوم جو ہے وہ ہمارے اوپر بالکل واضح ہو جائے، تو اس کا ترجمہ جو ہے اس کا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ قرآن میں ہمیں اس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ دو یہاں پر میٹر جو ہے وہ تذکرہ ہے، ایک تو ہے جو ہم منسوخ کر دیں، اور دوسرا ہے جس کو ہم بھلا دیں۔ یا تو اس حکم کو ہم منسوخ کر دیں، یا سرے سے مطلب اس کو بھلا ہی دیں، اس کو بالکل ختم ہی کر دیں۔ تو قرآن مجید میں مختلف طرح کی اس کی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ پہلا جو ہے منسوخ کرنے کا، ایک حکم کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم جو ہے وہ نافذ العمل ہو گیا۔ اس کی مثال ایک جو ہے وہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 اور 181 میں ہی ہمیں آگے جا کر مل جائے گی، جس میں ایک شخص پر یا میت پر یا ایک شخص پر فرض کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے والدین اور اپنے قریبوں رشتہ داروں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کرتا۔ وصیت کرنا جو ہے وہ ان آیات نمبر 180 اور 181 کے ضمن میں وہ ایک فرض کر دیا گیا تھا کہ لازم ہے کہ تم مرنے سے پہلے اپنے جو ترکہ ہے اس کے بارے میں وصیت کر دو۔ لیکن پر جب سورہ نساء کی آیت نمبر 112، 111 اور 112 نازل ہوئی، اور اس میں پھر وراثت کے حصے جو ہیں وہ والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اور دیگر احباب کے لیے کتنا کتنا حصہ ہے، اس کو جب مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے بعد وہ جو وراثت ہے اس کو اس کی تقسیم کی جو وصیت کرنا کا جو فرضیت تھی، وہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ ہاں البتہ آ، تیسرے حصے تک، میکسیمم تیسرے حصے تک کی جو اجازت ہے وہ رہی بعد میں کچھ احادیث کی روشنی میں، کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے میکسیمم تیسرے حصے کا، اپنے ترکے کا وہ وصیت کر سکتا ہے کسی بھی شخص کے لیے۔ باقی جو دو تہائی حصہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو سیٹ کیے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا دیے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، والدین کو کتنا ملے گا، یا آگے بچوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو کتنا ملے گا، اس حصے کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ کسی کا استحقاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر یہ نافذ کر دیا یہ حکم جو ہے۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں زانیہ عورت کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ اسے بقیہ عمر کے لیے، اسے باقی جتنی عمر ہے اس عمر تک کے لیے اس کو گھر میں قید کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی اس میں یہ بھی ذکر فرما دیا گیا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نئی سزا جو ہے وہ مقرر کر دے۔ یہ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں ہے، ابتدائی طور پر یہ حکم آیا، لیکن بعد میں پھر سورہ نور جب نازل ہوئی تو اس میں پھر زانی مرد اور زانی عورت جو ہے، جو غیر شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت ہے، اس کو سو کوڑے مارنے کا تذکرہ، یا 100 کوڑے مارنے کی سزا جو ہے وہ اس کے اوپر نافذ العمل ہوگی۔ تو اس نئی جو حکم تھا، اس حکم کے آنے جانے کے بعد اس کا پہلا جو ورژن ہے کہ اس عورت کو گھر تک محدود کر دیا جائے ساری عمر تک، تو اس پہ وہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، یعنی وہ ناقابل عمل ہو گیا۔ اب جو ہے اس کے اوپر کوڑوں کی سزا تھی، یہ تو غیر شادی شدہ تھی، لیکن شادی شدہ جو مرد یا عورت ہے اگر وہ زنا کرے گا تو اس کے لیے رجم کی سزا جو ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ رجم کی سزا جو ہے وہ دوسرا حصہ جو ہے، او نن سکھا کے، یا ہم بلا ہی دیں اس کو، تو اس ضمن میں وہ آتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ قرآن مجید کچھ آیات کی شکل میں وہ حکم جو ہے رجم کرنے کا وہ موجود تھا، لیکن اس کو پھر بھلا دیا گیا یا اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کا اشارہ جو ہے وہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی زندگی کے آخری حصے میں انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، جو کہ بخاری میں موجود ہے یہ خطبہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں انہوں نے کہا
کہ اس کتاب اللہ میں رجم کے حکم کی بھی آیات تھی، اس کتاب اللہ میں رجم کے حکم کی بھی آیت تھی، جسے ہم نے پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی رجم کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس فریضہ کو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا وہ چھوڑ کر مر جائیں۔ کتاب اللہ میں رجم کا حکم مطلق حق ہے۔ اس پر جو زنا کرے اس پر جو زنا کرے اور شادی شدہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جبکہ اس کے زنا پر کوئی شرعی ثبوت یا حمل جو ہے وہ موجود ہو۔ تو یہ بخاری کی جو روایت ہے، یا بخاری کی جو یہ قول ہے حضرت عمر کا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رجم کرنے کا حکم جو ہے وہ پہلے قرآن کی یا آیات کی شکل میں تھا، لیکن بعد میں اس کو قرآن سے حذف کر دیا گیا۔ لیکن احادیث کی روشنی میں ہمیں وہ آج بھی حکم جو ہے وہ نافذ العمل ہے۔ شادی شدہ جو مرد یا عورت ہے، اگر وہ زنا کرے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ تو اس لیے نن سیخا کے بارے میں مطلب اس کا جو مفہوم جو ہے وہ ملتا ہے کہ بھلوا دیں ہم، جیسا کہ جیسا کہ سورۃ العالیٰ میں ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ یعنی ہم تمہیں پڑھائیں گے جسے تم بھولو گے نہیں مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف آیات ملی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ جو قرآن کے یاد کرنے کی جو بہت آپ کو ایک ایک کوشش ہے یا ایک مشقت کرتے ہیں کہ کہیں بھول نہ جائے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری کی پوری بات جو ہے وہ آپ کے دل پر اسی طرح سے یاد کرا دے آپ کو، لیکن اس میں سے اگر بلانا چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے۔ تو اس کی یہ ایک مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہر رمضان میں حضرت جبریل امین کے ساتھ ایک دورہ قرآن ہوتا تھا، ہر رمضان میں۔ تو اس دورہ میں بھی ایک کہہ لیں کہ جو قرآن مجید کی میں آیات ہیں ان کی دہرائی کی جاتی، اور اس دوران میں بھی جس کو وہ تذکرہ نہ کرتے یا جو رہ جاتی تو حضرت جبریل امین جو ہیں اس کو وہ چھوڑ دیتے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو بہرحال آج ہمارے سامنے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت یا کسی آیت کے بارے میں کوئی ایسا چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت تھی جس کو بعد میں ختم کر دیا گیا۔ ماں سوائے کچھ مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، جیسا کہ تذکرہ کیا کہ اس میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے اور بہت لمبے چوڑے مفسرین کے اقوال بھی ہیں اور ان کی تحقیق بھی ہے۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ جس کو وہ منسوخ کر دیں یا اس کی جگہ پر نیا حکم لے آئیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، یا جس کو ہم سرے سے بھلا ہی دیں، جس سرے سے ڈیلیٹ ہی کر دیں آپ کی میموری سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے۔ تو اس میں یہودی جو ہیں یا عیسائی جو ہیں ان کا کوئی اعتراض قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کچھ آیات کو یا کچھ احکامات کو منسوخ کر دیا، یا کچھ احکامات کو مطلب بدل کر اس کی بدلے میں کوئی نیا ورژن انہیں احکامات کا لاگو کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے انسان کی ضرورت کے مطابق، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے اس کے اوپر کہ وہ کچھ آیات کو یا کچھ احکامات کو لاگو کرتا ہے، کچھ کو نکال دیتا ہے۔ ہمارا بھی اگر دیکھا جائے تو پہلے جو ہے وہ 50 نمازیں فرض تھیں، جیسا کہ وہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اسراء والمعراج کا جو واقعہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی کنورسیشن ہوئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اور وہاں پر پہلے 50 نمازیں تھیں، 45 ہوئیں، 40 ہوئیں، آج 5 نمازیں ہیں۔ تو بہت سارے احکامات تو ایسے ہیں جو کہ بہت بھاری پڑنے والے تھے مسلمانوں کے اوپر، لیکن ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مطلب مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی آسائش اور آسانی جو ہے وہ پیدا کر دی نئے احکامات میں، یا ان احکامات کو لاگو نہیں کیا جو کہ بہت ہی مشکل ہوتے اگر وہ امپلیمنٹ کر دیے جاتے۔ اس یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ بعض معاملات میں زیادہ جواب جو ہے وہ نہیں دیتے تھے، بلکہ حکم دیتے تھے کہ اگر تمہارے اوپر حکم واضح ہو جائے تو اس کے بارے میں زیادہ نوک پلک جو ہے وہ مت کیا کرو، جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا یا غالباً آگے جائیں گے ہم تو آج کے سبق میں دوبارہ بھی اس کا تذکرہ ہوگا کہ
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم جو ہے وہ واضح ہو گیا تو اس کے اوپر زیادہ نوک جھوک کرنے کے بجائے اس کو سمپلی اسی طرح سے امین و ان قبول کر لیا جائے تو یہی انسان کے لیے بہتر ہے یا مسلمانوں کے لیے بہتر ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں تو جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ جو ہے وہ اس کا پورا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے احکامات دے، جس طرح سے چاہے ان کو بدل دے، یا جس طرح چاہے ان کو منسوخ کر دے، جس طرح سے چاہے کہ نیا حکم ایک نافذ کر دے جس کا پہلے سے کوئی جو پہلے سے کوئی ہے موجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے، پوری طرح سے اس کی دسترس میں ساری چیزیں ہیں، اس کی قدرت کو یا اس کے استحقاق کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے پوری بادشاہت، پوری ملکیت آسمانوں اور زمین کی، اس کائنات کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کیا تم اس بات پر ذرا غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کس قدر آسانیاں کی، کہ وہی تمہارا دوست ہے اور وہی کو تمہارا مددگار ہے، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے سر نہیں جھکاؤ گے اور اس کے سامنے اپنی منمانی کرو گے تو ذرا سوچو کہ کون تمہارے ساتھ مطلب نرمی کرے گا، یا کون تمہیں اس عذاب سے، اس سزا سے چھڑائے گا۔ تو تم یہ غور کرو کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا صحیح معنوں میں دوست اور مددگار نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس استحقاق کو تم اس کے اوپر اعتراض کرنے کی بجائے اس کی جو اصل ہے یا اس کی بنیاد ہے یا اس کا جو لاجک ہے اس کو سمجھ کر تم اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ام تریدون ان تسالو، کیا تم چاہتے ہو کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، کما سئل موسیٰ، جس طرح سے سوال کیے گئے موسیٰ، یا جس طرح سے موسیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوالات کیے جائے من قبل، اس سے پہلے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو، یا کیا تمہارا یہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوال جواب ہوتے رہے اس طرح سے تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال جواب کرو؟ اب اس آیت میں یا پچھلی آیت کا ہی کنٹینیوشن ایک دوسرے اعتبار سے کہہ لیں یا اس کے مضمون کے اعتبار سے کہہ لیں تو یہ ہے کہ اس آیت میں، آیت نمبر 108 میں، بلا وجہ کے سوالات کرنا اور بلا وجہ سے واضح حکم کے واضح ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر تکرار کرنا یا اس کے اوپر نوک جوک کرنا جو ہے اس کو یہاں پر منع کر دیا گیا، کہ یہی وجہ ہے کہ تو اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کی قوم جو ہے، بنی اسرائیل جو ہے، وہ مختلف طرح کے ایسے بلا وجہ کے سوالات کرتے رہتے تھے جبکہ ان کے اوپر حکم جو ہے وہ واضح ہو چکا تھا۔ اس کی بہترین مثال ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑھی ہے، اس کی گائے کے ذبح کرنے کا حکم جو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ بقرۃ کوئی بھی ایک گائے جو ہے وہ ذبح کر دو، لیکن انہوں نے اس کے اوپر سوالات کی بوچھاڑ کر دی جس کے نتیجے میں وہ پھنستے چلے گئے اور ان کا جو عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا گیا، اور بالآخر بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کیا۔ تو اس کی بھی ہمیں بہت ساری رہنمائیاں جو ہے احادیث سے بھی ملتی ہیں، قرآن مجید سے بھی ملتی ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ جو ہے وہ ہم پہلے کر بھی چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دی گئی۔ یعنی بلا وجہ کے سوالات کی وجہ سے کوئی چیز ایسی تھی جس کی پہلے سے اجازت تھی، لیکن اس نے اس طرح سے سوالات کیے کہ جس کے نتیجے میں کوئی ایسا حکم آ گیا کہ وہ چیز ہی ترک کرنے کا حکم کر دیا گیا، تو اس سے بڑا مجرم جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔
इसी तरह से सही मुस्लिम की एक और रिवायत है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब वो मना करते थे कि बिला वजह के सवालात मत करो, वाज़ेह हुक्म आ गया तो उसके ऊपर बिला वजह से नोक जोक जो है वो मत करो। तो यही वजह है कि मुस्लिम की एक और रिवायत, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि हमें मना कर दिया गया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ के बारे में सवाल करें। इसलिए हमारी ख्वाहिश होती थी कि कोई देहाती आदमी आए और वो आपसे सवाल पूछे और हम भी उसका जवाब जो है वो सुन लें। तो वो बिला वजह के सवालात करने से गुरेज करने की कोशिश करते, और वो उनके दिल में अगर कोई ऐसा सवाल भी होता तो वो अक्सर जो है वो इस बात पर रुक जाते या इंतज़ार करते रहते कि हो सकता है कोई देहाती है। देहाती जो है हमें पता है कि वो इल्म के मामले में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, या बाहर से बंदा आया हुआ है और उसने सवाल किया है तो उसका जवाब देना वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि ये नया बंदा है तो उसका सवाल का जवाब जो है वो दे दिया जाए। तो वो इंतज़ार करते, या उनकी ख्वाहिश होती कि कोई एराबी या कोई देहाती आकर कोई सवाल करे इस तरह से, तो उसका जवाब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तो हम भी इसी तरह से सुन रहे। इसी तरह से सही मुस्लिम और तिरमिजी की एक रिवायत है जिससे पहले भी इसका तज़किरा हम कर चुके हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है तो तुम हज किया करो। एक आदमी ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हज हर साल करना फर्ज है? उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब नहीं दिया। 3 बार उसने ये सवाल पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, फिर फरमाया नहीं, यानी हर साल हज करना फर्ज नहीं है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो हज जो है वो हर साल फर्ज हो जाता, तो तुम्हें हर साल हज करने की इस्तिताअत ना होती, लिहाजा तुम मुझे छोड़ दो जब तक कि मैं तुम्हें छोड़े रखूं, क्योंकि तुमसे पहले लोगों को कसरत सवाल और अपने अम्बिया से इख्तलाफ ही ने तबाह बर्बाद कर दिया। लिहाजा मैं जब तुम्हें कोई हुक्म दूं तो मेरा मकदूर भर उसे बजा लाओ, यानी जहां तक तुम्हारे लिए मुमकिन हो उसको उस हुक्म को बजा लाओ, और जब मैं किसी चीज़ से मना करूं तो उससे मुकम्मल इज्तनाब करो। तो इस तरह हमें अहादीस से भी बहुत सारी हमें रहनुमाइयाँ मिलती हैं कि बिला वजह का सवालात, जिस तरह से पिछली कौमें और ख़ासकर बनी इसराइल जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मामलात करते रहे, इस तरह से बिला वजह के सवालात जो हैं वो उठाना, उससे मना कर दिया गया। और आज हमारे लिए भी कि हम अपने उलमा से, अपने जो साहिब इल्म लोग हैं, या अपने दीगर अहबाब जो हैं साहिब हैसियत, उनसे बिला वजह की नोक झलक या इस तरह से मामलात ना करें। कोई हुक्म वाजे अगर मिल जाता है तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। हाँ, अथेंटिसिटी जो है वो आजकल के दौर में हमारे लिए एक अहमियत की हामिल है कि अथेंटिसिटी कुरान के बारे में, कुरान और हदीस से मुतलका हो या कुरान और हदीस से साबित शुदा हो, या उसके ऊपर अगर तसल्ली है तो फिर हमें उसको कबूल करना चाहिए, बजाय इसके कि उसके ऊपर एतराज़ात करने के और अपनी तरफ से मनमानी करते हुए, मतलब मुख्तलिफ तरह के उसमें मतलब उसको खींचने के या उसको तूल देने के। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी, और जो बदल दे कुफर को ईमान के बदले, यानी जो ईमान को छोड़कर कुफर को इख्तियार कर ले, फ़कत ज़ल्ला सवा सबील, तो भटक गया सीधे रास्ते से। तो वो तो समझो कि एक ऐसे रास्ते पर पड़ गया जो कि गुमराही का रास्ता है, जो कि भटका हुआ रास्ता है, यानी वो भटक गया और उसकी मंजिल जो है वो ऐसी होगी जो कि बहुत ही खौफनाक और हौलनाक होगी उसके लिए। वद्दा कसीर कसीर मिन अहलिल किताबी, बहुत से अहले किताब वो चाहते हैं, लाओ यरुद्दूनकुम, के काश वो लौटा दें तुम्हें, मिन बादी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफ्फारन, कुफर की हालत में। बहुत सारे अहले किताब उनकी तो ये शदीद ख्वाहिश है कि वो ईमान लाने के बाद अब वो तुम्हें दोबारा से कुफर में ले जाएं, या तुम्हें दोबारा मजबूर करें कि दोबारा से तुम कुफर करने लग जाओ। अब जहां पर पिछली आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों को अहले किताब काफिरों की राह अपनाने से मना किया कि तुम उनके रास्तों पर मत चलो, या उनके कहने के मुताबिक जिस तरह से वो बिला वजह के सवालात करते थे, या उससे पहले की आयत अगर हम देखें कि राइना वो कहते थे, जो कि
ایک ایک کہہ لیں کہ مذاق کرنے کی سینس میں، یا خام خواہ سے ایک چلتی محفل جو ہے اس میں مطلب اس میں مطلب روڑا اٹکانا جو ہے اس کے مترادف ہو جاتا تھا۔ تو جہاں پر ایسی باتوں سے منع کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خبر بھی دے دی، یا اس طرح سے خبردار بھی کر دیا مومنوں کو یا مسلمانوں کو، کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ تو مسلمانوں سے زبردست عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان سے حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر سے واپس کافر بن جائیں، اس لیے انہوں نے ہر قسم کی سازش اور مکر و فریب کو روا کر رکھا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان آیات میں، آیت نمبر 109 اور 110 میں اس بات سے خبردار کر دیا کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں بلکہ یہ تمہارے دشمن ہیں، اور یہ تو یہی کوشش کریں گے کہ تمہیں ورغلا کر، تمہیں کتاب کے بارے میں شکوک و شباب ڈال کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ گمراہ کن باتیں جو ہیں وہ بتا کر، یہ ان کی تو کوشش اور خواہش یہی ہے کہ تم اس ایمان کو واپس چھوڑ کر واپس اپنے کفر کی حالت میں چلے جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان سے کیئرفل رہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جس میں نماز اور زکوٰۃ آگے چل کر ہے، اس کے اوپر تم قائم رہو، اور پھر ان سے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم سیدھا سادہ اپنا راستہ جو ہے اس کو رکھو، جب تک کہ تمہارے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم واضح نہ ہو جائے کہ ان کو کس کس طرح سے ریزسٹ کرنا ہے۔ یعنی ریزسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم سیدھا سادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تم بس چلتے رہو، اور ان کے جو رویے ہیں ان کو تم خود پہچان لو۔ یہ ساری جتنی آیات گزر رہی ہیں، یہ سب مشرکین کے، اہل کتاب کے، یہودیوں کے جو رویے، یا یہودیوں کا جو بغض اور عناد ہے، جو ان کا حسد ہے، یا ان کی جو مختلف طرح کی سازشیں ہیں، وہ ساری کی سارے واضح ہو رہی ہیں، ساری کی ساری کھل کر نکھر کر سامنے آ رہی ہیں مسلمانوں کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے، کہ ان کو خوب اچھی طرح سے پہچان لو، اور اس طرح کا کوئی بھی عمل یا کوئی بھی تمہارے لیے کوئی جال اس طرح سے ڈالنے کی کوشش کرے تو اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے ان کی طرف تم توجہ رکھنا، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ یہودی اہل کتاب میں سے اکثر جو ہے وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم لوٹ جاؤ اپنے کفر کی حالت میں، واپس واپس اپنے کفر کی حالت میں لوٹ آؤ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، ان کی یہ خواہش جو ہے، حسد من عند انفسہم، ان کے حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کی دلوں کی طرف سے ہے، من بعد تبین، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد بھی کہ ان کے اوپر حق جو ہے وہ واضح ہو چکا، انہوں نے خوب اچھی طرح سے پہچان لیا اس کتاب کو بھی، قرآن کو بھی، اور اس رسول کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود انہوں نے حسد کیا ان کے ساتھ، اور ان کی حسد کی وجہ سے ہی ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ مسلمان جو ہو رہے ہیں وہ واپس اپنے کفر کی حالت میں واپس جو ہے چلے جائے، تو لہذا تم ان کے اس رویے کو خوب اچھی طرح سے پہچان لو، فعفو، پس تم سب معاف کر دو انہیں، وصفحو، اور درگزر کرو، لہذا تم ان کو معاف کر دو اور انہیں درگزر کر دو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لائے اللہ اپنے حکم کو۔ اس سے پہلے تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دینا چاہے وہ اس میں استحقاق رکھتا ہے، جتنا وہ بدلنا چاہے اس کا استحقاق ہے، کسی کو بالکل منسوخ کر دے یہ اس کا استحقاق ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں ان آیات میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے خلاف وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان کی مجلسیں اور محفلیں جو ہیں ان کو ان میں وہ مختلف طرح کے کہہ لیں کہ مطلب مختلف طرح سے ان میں معاملات جو ہیں وہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح سے تو یہ زچ پہنچتی یا یہ تکلیف بھی ہوتی مسلمانوں کو کہ کیوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح سے کر رہے ہیں، یا قرآن کے خلاف اس طرح باتیں کر رہے ہیں، یا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے معاملات کر رہے ہیں، تو اس کا ریئیکشن کچھ ڈیولپ ہونے کا یہاں پر اشارہ ملتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریئیکشن جو ہے وہ مسلمانوں میں ڈیولپ ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح سے روکیں، کسی طرح سے ان کی بدتمیزیوں کا جواب دیں کہ تم کیسے بدتمیزیاں کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا قرآن کے بارے میں تم ایسے باتیں کرتے ہو۔ تو اس ریئیکشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سے کہہ دیا کہ تم
اب ان کو اس ریئیکشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ان کو صبر کی تلقین ہے یہاں پر، کہ جب تک تمہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی واضح حکم نہ مل جائے کہ کس طرح سے ان کے ان ہٹ درمیوں کا یا ان کے ان اختلافات کا یا ان کی ان مخالفت کا تمہیں جواب دینا ہے، تب تک تمہارے لیے یہ بہتر یہی ہے کہ تم ان کو درگزر کرو اور ان کو معاف کرو، یعنی ان کو رفع دفع کر دو، ان کے بارے میں زیادہ تم جو ہے کنفلکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدھا سادہ اپنے معاملات یہاں رکھو، اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو حکم واضح نہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو حکم یہ کیا ہے جس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، کہ جہاد کا یا ریئیکٹ کرنے کا، کہ کس طرح سے ان کو جواب دیا جائے، کس طرح سے ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے کہ تم کیوں اس طرح سے مخالفت میں بات کرتے ہو۔ تو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اس طرح کا واضح نہ ہو جائے، تمہیں چاہیے کہ تم تھوڑا سا صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تھوڑا سا درگزر کرتے ہوئے اور ان کو بس معاف کرتے ہوئے تم اپنا اپنا وقت جو ہے وہ گزارو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں حکم دے گا، جب مناسب وقت آئے گا تو تمہیں حکم ملے گا، تو اس کے مطابق تم ریئیکٹ کرو۔ ابھی تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم بس صلح کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ لے کر آگے چلتے رہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس وقت تک کے احکامات ہیں ان کے اوپر تم توجہ دو، اور ان کے اوپر تم اپنے معاملات جو ہے ان کو جاری و ساری رکھو، ان احکامات کی تعمیل کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور یہ ذہن میں رکھو کہ جو تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، من خیر، بھلائی سے، یعنی نیکی کے کاموں میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو تم پا لو گے ان کو اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ اس چیز کو جو تم کرتے ہو یا اس عمل کو جو تم کر رہے ہو، اس کام کو جو تم کر رہے ہو، خوب اچھی طرح سے جانتا ہے یا خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اور تم یہ دیکھ لو کہ جو بھی تم اللہ کے احکامات کے مطابق جو صبر کرو گے، صبر جو ہے ایک بہت ہی ایک مشکل امر ہے، جو انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے اوپر، اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بس ہمیں چلنا ہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی کرتا ہو یا اس کی مخالفت کرتا ہو۔ تو یہ صبر جو ہے، جس کا پچھلی آیت میں ہمیں ملا کہ بس ان کو درگزر کرو اور بس صبر کے ساتھ کام کرو، اور اس کے علاوہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان احکامات کو بس لے کر آگے چلتے رہو، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ یقین رکھو کہ جو بھی تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری میں تم صبر کرو گے، کمپرومائز کرو گے، اپنے نفس کو کنٹرول کرو گے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کرو گے، تو ذرہ برابر بھی تمہارا جو کوئی بھی عمل جو ہے اس کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، بلکہ جب تم اللہ کے حضور حاضر ہوگے تو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم تو دنیا کی زندگی میں ہو سکتا ہے یقیناً بھول چکے ہوگے بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات جن کے اوپر تم نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے معاملات کو درست رکھا، لیکن جب تم آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوگے تو وہاں پر وہ تم ان کو پاؤ گے، اس چھوٹے سے چھوٹا ذرے کے برابر بھی کوئی کام تم نے کیا تو تم اس کا اجر جو ہے وہ ضرور پا لو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل کو بخوبی دیکھ رہا ہے، نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور وہ پوری طرح سے تمہیں لٹائے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، لن يدخل الجنت، کہ ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا جنت میں، الا من کان یہودا او نصارا، مگر اس ما سوائے اس کے جو کہ یہودی یا نصرانی ہوا۔ اس سے پہلے یہ تفصیل سے تذکرہ گزر چکا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ جنت کے حقدار جو ہیں صرف اور صرف وہی ہیں، اہل کتاب ہی ہیں، یہودی اور عیسائی۔ بطور خاص یہودی جو ہیں ان کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، یہاں پر ان دونوں کا نظریے کی یہاں پر تذکرہ ہوا کہ یہودی اور عیسائی، نصارہ نصرانی جو ہے وہ عیسائی ہیں، کہ دونوں کا، اہل کتاب کا یہ نظریہ تھا کہ صرف وہی ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ان کے اس نظریے کا ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے تردید کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے کہا
کہ جنت میں تو وہ جائیں گے جو ایمان لے کر آئیں گے صحیح طریقے سے، اور اس کے ساتھ نیک عمل بھی کریں گے۔ جس نے صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کی اور شرک سے بچتا رہا، وہ یقیناً جنت میں جائے گا، مگر جس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا وہ جنت سے محروم ہو گیا۔ تو ان دو آیات میں ہمیں وہی ریپیٹیشن جو ہے وہ پہلے بھی سے گزر چکا ہے، یہ موضوع جو ہے، وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، اور ان سب نے کہا کہ ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا جنت میں مگر جو یہودی ہے یا نصرانی ہو، اہل کتاب ہی صرف جنت میں جائیں گے۔ تلک امانیہم، یہ تو ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں، یا ان کی خام خوالیاں ہیں یا خوش فہمیاں ہیں کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے، جبکہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے اپنے کرتوت کیسے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم نے آیات پڑھی کہ وہ تو بلکہ جنت میں اتنا اگر ان کو یقین ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کی خواہش میں اپنی موت کی تمنا کریں، کہ دنیا کے جھنجھٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے مصیبتوں آزمائشوں سے نکلیں اور جنت میں داخل ہوں، وہاں پر بھرپور آسانیاں ملیں، لیکن وہ تو اس کی خواہش نہیں کریں گی کہ ہمیں موت آ جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں، ان کرتوت کا صلہ جو ہے وہ انہیں کیا ملے گا، وہ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، لہذا وہ تو دنیا میں زندگی کے حریص ہیں۔ تو یہ تو ان کی جھوٹی تمنائیں اور جھوٹی خواہشات ہیں جن کے سہارے پر انہوں نے یہ قول جو ہے وہ گھڑ لیے ہیں اپنی طرف سے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا وعدہ یا کوئی ایسا قول نہیں ہے، یا کوئی ایسی آیت نہیں ہے، یا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ صرف ان کو ہی جنت میں لے کر جائے گا۔ کل، آپ کہہ دیجئے، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس قول میں یا اپنے اس نظریے میں، اپنے اس موقف میں سچے ہو، تو تم کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی ثبوت لے کر آؤ کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ تم لازم جنت میں جاؤ گے اور تمہارے علاوہ دوسرے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ بلا، کیوں نہیں؟ تمہارے علاوہ دوسرے لوگ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ من اسلم وجہ للہ، جس کسی نے بھی جو جھکا دیا اپنے چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی جس نے بھی اللہ کے حضور اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم کر دیا اور اللہ کے سامنے اللہ کے احکامات کو بجا لایا، وہ ہوا محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، یعنی ایمان جو لے کر آیا اللہ کے سامنے، جس نے سر جھکا دیا اور وہ نیک کام بھی کرتا ہو، فلاح اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے تو اس کے رب کے پاس بہترین اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی ان کے اوپر خوف ہے اپنے گزرے کام کا، کل کا، اور نہ ہی وہ آئندہ آنے والے کل کے بارے میں غمگین، سوری، خوف جو ہے وہ آئندہ آنے والے کل کا، کہ نہ ہی ان کو اس بات کا خوف ہے کہ کل کو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور نہ ہی پچھلے گزرے ہوئے جو معاملات ہیں اس کا ان کا کوئی غم ہوگا۔ تو لہذا وہ تو بے خوف خطر ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید وابستہ کرتے ہیں، کہ وہ جنت، امید رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط جو ہے ایمان اور نیک عمل ہے، جس کا یہاں پر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا۔ ہاں، جو ایمان اور نیک عمل ہونے کے باوجود جو بے صبرا ہو گیا، جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے تذکرہ کیا کہ صبر کے ساتھ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر چلو، اور وہاں پر ہمیں یہ حکم ملا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کوئی حکم جو ہے وہ واضح نہ کر دے، تب تک تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق صبر کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی موجودگی میں کوئی صبر کرتا رہے گا تو اس کے لیے جنت ہے، جو بے صبرا ہو کر ان حکموں کو توڑ دے گا وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کی ایک حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی ہمارے سامنے ہے، اس کا تذکرہ کر کے ہم اس مجلس کو برخاست کریں گے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے۔ آپ نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا فرمایا کہ یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ یہ دوزخی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں ہے جائے گا، وہ تو آج بڑی بے جگری سے لڑا ہے اور زخمی ہو کر فوت ہو گیا ہے، یعنی اس قدر وہ زخمی ہو گیا تو اس کے بارے میں خبر پھیل گئی کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عرض کیا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، جبکہ وہ تو آج بڑی بہادری سے لڑا ہے اور زخمی ہو کر فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اب بھی وہی دوبارہ سے وہی جواب دیا کہ وہ جہنم میں گیا۔
حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں کوئی شبہ پیدا ہوتا، اور وہ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے، البتہ زخم کاری ہے، یا زخم جو ہے وہ بڑا گہرا ہے، ابھی وہ فوت نہیں ہوا لیکن اس کا زخم جو ہے وہ بڑا گہرا ہے۔ پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے لوگوں میں جا کر اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے سوا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے سوا یعنی مسلمان یہاں پر وہی ہے جو سر تسلیم خم کر دے گا، کہ جو اللہ کے حضور اپنا سر جو ہے وہ خم کرے گا اور جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنے معاملات کو کرے گا، اور وہ بے صبرہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکموں سے انحراف نہیں کر دے گا، تو ایسا بندہ ہے جو داخل ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور کبھی اللہ اپنے دین کی مدد کسی فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے، یعنی کسی فاجر کی دین کا دشمن یا کوئی ایسا جو کہ نافرمان ہو، کبھی کبھی تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے۔ اس کے بھی بہت سارے مختلف توضیحات جو ہیں وہ بعد میں آ کر ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر صبر کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو اگر کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی آزمائش کا معاملہ آ جائے تو اس آزمائش کو بھرپور طریقے سے اس آزمائش سے نکلنا، اور اس آزمائش کے دوران پھر اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا، اور اللہ کے احکامات کے اوپر قائم رہنا جو ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ کیونکہ جو بے صبرہ ہو گیا اور بے صبرہ ہو کر جنہیں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر پسے پش ڈال دیا، وہ بھی جہنم میں جانے والوں میں سے شامل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق اپنی بھی اصلاح کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اوپر آنے والے جو آزمائشیں ہیں ان آزمائشوں کو ہم پوری طرح سے ان کے اوپر پورا اتریں، اور اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، میرا خیال ہے وقت بھی کافی گزر چکا ہے، ہم مجلس کو برخاست کرتے ہیں۔ سب کو دعاؤں میں ضرور جا رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے سارے معاملات جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد کرے، ہمارے مسائل اور مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان کرے، ہمارے لیے اپنی خاص مدد ہمارے لیے فہم پہنچائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی برزخ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا گہوارہ بنا دے، اور ان کے لیے جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں جو ہیں وہ ان میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔